سب سے پہلا ہوتا ہے کہ شناخت حق. اب دو ہیں، مثلا جنگ صفین ہے، اس کے اندر ایک طرف سے امیر المومنین ہے، دوسری طرف سے امیر شام ہے. خوب، اب بہت سارے لوگ اصلا پہلے مرحلے میں ہی فیل ہو گئے، اصلا حق پہچان نہیں سکے. آپ کو تاریخ کے اندر بہت ساروں کے ایسے اقوال ملیں گے کہ جنہوں نے مولانا امیر علیہ السلام سے آ کے سوال کیا کہ ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی صحابی رسول اللہ ہے، یہاں بھی صحابی رسول اللہ ہے. ہم تو جو ہے پھنس گئے ہیں، گیج ہو گئے ہیں، کیا کریں، ادھر ساتھ دیں یا ادھر ساتھ دیں. ایک یہ طبقہ ہے کہ اصل شناخت حق حاصل نہیں کر سکتا. یا اسی کے اندر ایک اور طبقہ ہے کہ جس کے اندر اصلاً صلاحیت ہی نہیں ہے حق کی شناخت کی. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اکثرہم لا یعلمون الحق، کہ بیشتر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو حق کی شناخت نہیں کر سکتے، اصلاً ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اور اسی کے بارے میں ہی بیان فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ حق بول سکتے ہیں، نہ یہ حق سن سکتے ہیں. ان کے اوپر مہریں لگ گئی ہیں. ایسے افراد جو ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتے، اصلاً کنار پہ ہیں. ایسے لوگوں کو اصلاً جو ہے کسی کھاتے میں نہیں آتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند متعال نے یہی حکم دیا کہ ان کو اپنی حال پہ چھوڑو، اپنے آپ کو نہیں تھکاؤ. یہ طبقہ کبھی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ طبقہ ہر دور میں رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں مثلا اس وقت آپ ایسا طبقہ ہے، مثلا آپ ان کو جو دلیل دے دو، ان کو قرآن دکھا دو، ان کو سنت دکھا دو، ان کو حدیث دکھا دو، ان کو ائمہ کے اقوال جو مرضی ہے دکھا دو، قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، یہ ہمیں ہاضم نہیں ہوتا. آج جو مثلا پاکستان کے اندر کتنے فتنے ہیں، کہیں غلوب کا فتنہ ہے، کہیں کسی اور چیز کا فتنہ ہے، تحریفات مثلا اس کے عزاداری کے اندر ہر روز نئے، ہر دن ایک نئے آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں کہ صلاحیت حق نہیں ہے ان کو. آپ ان کو سمجھاؤ گے، 1 گھنٹہ ان کو درس دو گے، لیکچر دو گے، آخر میں کہیں گے کہ نہیں.